السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی صلی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کے ناموں پر ایمان لائیں، اس کی صفات پر ایمان لائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ اللہ پر ویسے ایمان لائے جیسے ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کے ناموں کا ذکر کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات کا ذکر کیا، اپنی امت کو اللہ کی پہچان کرائی اور اس کا حق ادا کرنے پر ابھارا، حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ تھی مختصر اللہ رب العالمین کی تعریف اور نبی علیہ السلام پر درود۔ اس کے بعد آج کی تاریخ 10 ہے، 10 جمادی الآخرہ میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ 1438 ہجری چل رہی ہے، مطابق 9 مارچ 2017 عیسوی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کا رمضان خیر اور سلامتی، ایمان اور نیک ارادوں کے ساتھ پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ عقیدہ طحاویہ کا درس ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ ہر جمعرات بعد نماز مغرب الرحاب کے اس علاقے میں درس ہوتا ہے۔ آج کہ 3 سوالات جو بچوں سے کیے جائیں گے تاکہ وہ جواب دیں، اور انعام یہاں ذمہ داروں کی، درس کے ذمہ داروں کی جانب سے جو مقرر ہے وہ اپنا انعام لیں، اور ہم آگے کی عبارتوں کو انشاءاللہ جو آج پڑھی گئی ہیں ابھی اس کی شرح کو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں انشاءاللہ۔ بچوں سے سوال ہے کیونکہ انعام کی شکل بتا رہی ہے کہ سوالات بچوں ہی کے لیے ہے۔ یہ پہلا سوال میرا یہ ہے بچوں سے، دین میں، اسلام میں ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اسماء و صفات کا،
ظاہر سوالات انہی سے متعلق ہوں گے جو پڑھ چکے ہیں ہم. وہ چیزیں جو نہیں پڑھی ہیں ہم نے ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا. جیسے معراج ہم نے نہیں پڑھی نا، ابھی آگے پڑھنے والے ہیں تو اس کے متعلق سوال نہیں ہوگا. سوال باب الصفات، اسماء و صفات کے متعلق ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ دین میں، اسلام میں ثابت قدم رہنے کے لیے ایک کام کرنا ضروری ہے. اس چیپٹر میں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں دین پر ثابت قدمی اسی کے لیے ہوگی، یا یوں کہ دین میں ثابت قدم رہنے کے لیے، دین میں پکا رہنے کے لیے ایک کام کرنا ہے. کیا ہے وہ؟ جو پچھلے درس میں پڑھے ہیں، 43 پوائنٹ میں پڑھے تھے. جی بچے، دین میں ثابت قدم رہنے کے لیے، دین پر جمے رہنے کے لیے، پکا رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان تو ٹھیک ہے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے اسماء و صفات کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بچوں سے سوال. جی بڑے بھی لے سکتے ہیں، ان کے پاس بھی بچے ہیں. چلیے بچے جواب نہیں دیں گے تو بڑے. اچھا ہاں بیٹا ہاتھ اٹھائے. ہاں بیٹا، علم حاصل نہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. دین دیکھیے، اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی تسلیم کرنا پڑے گا. لیجیے، ہاں تسلیم کرنا پڑے گا. اکرم میں نے جواب دے دیا. جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آئی ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، ایکسپٹ کرنا پڑے گا. پڑھے نہیں ہے پھر چلیے. مشکل ہو گیا کیا سوال بچوں کو؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں، اللہ کو دیکھیں گے، اس کے متعلق کچھ آیتیں، کچھ حدیثیں ہم نے بتائی تھی. آپ کو ایک حدیث یاد ہو تو بتائیے بچے. اللہ کو جنت میں دیکھیں گے، اس کے متعلق کوئی ایک حدیث یاد ہو تو بتائیے. ہاں سیدھا ہاتھ اٹھا. حنظلہ، حذیفہ کہاں ہیں؟ باہر گئے. جی بتائیے حنظلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ. آئیے چل نہیں رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن حدیث صحیح ہے ماشاء اللہ. لیجیے M&M. چلیے تیسرا سوال بچوں سے. ہاں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض چیزوں کا علم ہم سے چھپایا گیا ہے، بعض چیزوں کا علم ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، تو وہاں تسلیم کریں گے ہم. یہ نہیں کہ اس کی کھوج میں رہیں گے. تو اس کی کوئی مثال جیسے کیا بعض چیزوں کا علم، جیسے اللہ کا دیدار ہوگا یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزوں کا علم دیا گیا ہے. بعض چیزوں کا علم چھپایا گیا ہے، ہم کو نہیں بتایا گیا ہے. ہم ایمان لائیں گے، اس پر تسلیم کریں گے، ہم کھوج میں نہیں پڑیں گے. کہ ایمان نہیں لائیں گے تو آدمی جو ہے ڈگمگائے گا اور نہ پکا مومن رہے گا نہ پکا منکر رہے گا. وہ اس کی کوئی مثال جس کا علم ہم کو نہیں دیا گیا ہے، جس کی نالج ہمیں نہیں دی گئی ہے. اللہ کیسا ہے؟ بہت اچھے. اللہ ہے ہمیں معلوم ہے، کیسا ہے نہیں معلوم. چلیے صحیح ہے. کیفیت. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا. چلیے سلسلہ جاری ہے. کہاں تک پہنچے تھے؟ بڑوں میں سے کوئی ہاتھ اٹھا کر بتائیے، پوائنٹ بتائیے، خالی دیکھتے ہیں. 44 پڑھ لیے تھے، 45 سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پیج نمبر 45. ولا یصح، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. کہتے ہیں اس شخص کا بھی سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے،
کہتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، ایمان صحیح نہیں ہوگا دیدار پر لأہل دار السلام، جنت وال دار السلام میں نے جنت اہل دار السلام میں نے اہل الجنہ، اہل جنت کے لیے جو دیدار ہوگا اس پر ایمان صحیح نہیں ہوگا اس شخص کا جو اس کا اعتبار وہم کے ساتھ کرے، اپنے وہم سے اس کا اعتبار کرے یا اپنی غلط سوچ سے اس کی تعویل کرے، جبکہ تعویل رؤیا کی یعنی دیدار کی جو تفسیر، دیدار کی تفسیر یا ہر وہ معنی جو اللہ کی ربوبیت کی طرف جس کی نسبت کی جاتی ہے، اس کی تفسیر کیسے ہوگی؟ تعویلوں کو چھوڑنے سے ہوگی اور تسلیم اپنانے سے ہوگی، قبول کرنے سے ہوگی، اور اسی پر مسلمانوں کا دین ہے۔ پھر ایک مرتبہ بلکہ ترجمہ سن لیجیے تعویل کہتے ولا یصح الایمان بالرؤیا، اہل جنت کا دیدار ہوگا، اہل جنت کے لیے دیدار ہوگا رب کا، اس پر ایمان اس انسان کا، اس شخص کا صحیح نہیں ہوگا جو اس کو ایک وہم سے قبول کرتا ہے، وہم سے اس کا اعتبار کرتا ہے کہ ہوگا بھائی ایمان، لیکن اس کا وہم ہے، اس پر یقین نہیں ہے، یا وہم ہے تو بھی اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، یا غلط فہم ہے، اس کا غلط فہم کے ساتھ اس کی تعویل کرتا ہے، کس کی؟ دیدار جو ہوگا اس پر وہم ہے ایک تو بھی اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، یا غلط فہم ہے، اس کا غلط سوچ ہے اس کی، تب بھی غلط سوچ کی وجہ سے تعویل کرتا ہے، تب بھی اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ جبکہ رؤیت، تو پھر کیا صحیح طریقہ ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت سے جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں رؤیت کے سلسلے میں، دیدار کے سلسلے میں، ان کو تسلیم کرنا اور تعویلوں کو چھوڑ دینا، یہاں اس جملے اور اسی پر مسلمانوں کا دین ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے مطلب اس کا، اس پوائنٹ کا؟ اسی کو وہی چیپٹر چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دیدار کتاب و سنت سے ثابت ہے، اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے مسلمان اپنا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تسلیم کر لے۔ جو نصوص میں آیا ہے، قرآن کی آیتوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو چیزیں اللہ کے دیدار کے سلسلے میں آئی ہیں کہ دیدار ہوگا، جنتی اپنی جنت کی آنکھوں سے یا اہل جنت اپنے رب کا اوپر سے دیدار کریں گے، اللہ چہرہ دکھائے گا، چہرے کو دیکھیں گے، ثابت ہے، اس کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں اس پوائنٹ میں 45 پوائنٹ میں کیا بتا رہے ہیں؟ اگر کوئی اس کو وہم سمجھتا ہے، بھئی یہ وہم ہے، ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن یہ یقینی بات نہیں ہے کیسا ہوگا، ایک وہم ہے یہ، اچھا انکار نہیں کر رہا ہے، مانتا ہے وہم کے ساتھ، مانتا ہے کس کے ساتھ؟ وہم کے ساتھ مانتا ہے، تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہم کیوں ہے آپ کو، یقین کیوں نہیں ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے نا، تو یقین کیوں نہیں ہے؟ آپ کا وہم ہے، گمان ہے، ارے ہوگا، ہو سکتا دیدار ہوگا، شاید دیکھیں گے، وہم سمجھ رہے ہیں نا؟ وہم جو ہے یقین کے اپوزٹ ہوتا ہے، شک و شبہ ہے اس کو، اس پر یقین کامل نہیں ہے، تو پھر اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ وہ کہے کہ نہیں میں مانتا ہوں دیدار ہوگا، لیکن وہم کے ساتھ مانتا ہے، اس کے ساتھ وہم کے ساتھ مانتا ہے، تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ او تأولها بفہم، اور اسی طرح اس انسان کا بھی جو تعویل کرتا ہے، بولتا ہے دیدار کا مطلب جو ہے تعویل کرتا ہے، جیسے سے پہلے بتایا نا، تعویل کیا ہوتا ہے؟ انتظار کریں گے اپنے رب، دیدار ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ دیدار ہوگا، لیکن دیدار کا مطلب حقیقت میں دیکھیں گے نہیں اللہ کو، حقیقت میں اللہ کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ کے پاس سے اپنے اللہ کے یہاں اللہ کے ہاتھ سے اجر لینے کا جنتی انتظار کریں گے کہ اللہ جائے آئے گا، ہمیں وہ دے گا، اجر دے گا، ثواب دے گا، انعام دے گا، نوازے گا ہمیں، یہ مطلب ہے وہاں پر۔ تو مانتا ہے اس طریقے سے، اس غلط فہم کے ساتھ، اس تعویل کے ساتھ وہ مانتا ہے، تو کیا اس کا ماننا صحیح کہیں گے ہم؟ ہاں بھائی آپ یہ بھی تو مان رہے نا، یہ تھوڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں، ہم کہیں گے نہیں، یہ ایمان صحیح نہیں ہے ایسے،
کیونکہ آپ تعویل کر رہے ہیں اپنے فہم خاطے کے ساتھ، اپنی غلط فہمی، اپنی غلط سوچ کے ساتھ تعویل کر رہے ہیں. تعویل یہاں مانا تفسیر، تحریف کر رہے ہیں، مانا بدل رہے ہیں آپ، یا کہ زیادہ بہتر لفظ ہے تحریف، کہ مانا بدل رہے ہیں. قرآن میں حدیث میں لفظ آیا ہے دیکھنا، آپ اس کو انتظار یا کسی اور معنی سے تعویل کر رہے ہیں، تو یہ بدلنا ہوا لفظ کا، یہ تحریف ہے. اور اللہ کے اسماء و صفات میں تحریف نہیں ہوتی، جو معنی ہے وہی معنی لیا جائے گا. دیکھنا یعنی دیکھنا، دیکھنا یعنی دیکھنا. اپنے رب کو دیکھیں گے کا مطلب دیکھیں گے، انتظار کریں گے نہیں. اگر آپ مانتے ہیں تعویل کے ساتھ تو آپ کا ماننا غلط ہوگا. بغیر تعویل کے آپ کو ماننا ہوگا. وہی تو کیسے ماننا ہوگا؟ صرف اسی میں نہیں بلکہ اللہ کی طرف جن جن چیزوں کی نسبت، وَتَأْوِيلُ كُلُّ مَعْنًا يُضَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ، اللہ رب العالمین کی طرف جو الفاظ کی نسبت کی گئی ہے ان کے معنی کو تسلیم کرنا ہوگا بغیر تعویل کے. بغیر تعویل کے جو اس کی تفسیر ہے صحیح کتاب و سنت سے ثابت، وہی ہم کو لینی پڑے گی، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. تعویلیں کرنا نہیں ہوگا، نہ وہم ہوگا. اگر وہم ہوگا تو ایمان صحیح نہیں ہوگا. تعویلیں ہوں گی، لفظ کا معنی کچھ ہے، آپ کچھ لے رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں، تب بھی آپ کا ایمان صحیح نہیں ہوگا. پھر صحیح ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تسلیم کرنا، جیسے آیا ہے ویسے، جیسے آیا ہے. دیکھنا یعنی دیکھنا، دیکھیں گے یعنی دیکھیں گے. چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھیں گے. جو آیت انہوں نے کوٹ کی نا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ہم کہیں گے ہاں اپنے رب کو دیکھیں گے، کوئی شک اس میں نہیں ہے. اور وعلیہ دین المسلمین، اسی پر مسلمانوں کا دین ہے. مسلمانوں کا دین یعنی شروع سے نبی علیہ السلام کا دین اسی پر تھا. اس پر کہ اللہ کو دیکھیں گے. تعویل نہیں کی، کتاب و سنت سے جو ثابت ہے اس کو تسلیم کیا. قرآن حدیث سے بات گزر چکی ہے نا، اسی کا سلسلہ باقی، یعنی ترک کرنا تعویلوں کو. اگر مانو گے وہم کے ساتھ یا تعویلیں کرتے ہوئے مانو گے تو ماننا نہیں کہا جائے گا. آپ کا ماننا اسی وقت ہوگا، ایمان اسی وقت صحیح اور درست ہوگا جب تسلیم کریں گے آپ جو کتاب و سنت سے آیا ہے. معنی نہیں بدلتے ہوئے، معنی نہیں بدل، من عن ایز اٹ از، جیسے کتاب و سنت میں آیا ہے دیکھنا، تب جا کر آپ کا ایمان صحیح ہوگا. اور یہی مسلمانوں کا دین ہے، یہی مسلمانوں، یہی نبی علیہ السلام. آپ صحابہ دیکھیے، کیا صحابہ ایمان نہیں لائے اللہ کے دیدار پر؟ تعویلیں کی انہوں نے، یا کہا کہ ایک وہم ہے؟ بھائی نہیں، یقین تھا ان کو، ان کا یقین تھا کہ اللہ کا دیدار ہوگا جنتیوں کو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، کیونکہ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور پھر وہی بات، تو ثابت قدمی، اس سے پہلے جو بڑھے ثابت قدم رہنے کے لیے تسلیم اور استسلام ضروری ہے. تسلیم یہ کہ جو آیا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیجئے، اور جس کا معنی نہیں معلوم ہے اللہ کے حوالے کر دیے. کیفیت، جیسے بچے نے بتایا، کیفیت کا علم ہم کو نہیں دیا گیا ہے، کیفیت کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، تو ہم اس کو اللہ کے حوالے کر، اللہ جیسے دکھائے ویسے دیکھیں گے، لیکن دیکھیں گے. ہم دیکھنے کا انکار نہیں کریں گے، نہ اس کی تعویل کریں گے، بس اس کو تسلیم کریں گے. یہی دین رہا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اہل سنت جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے. آج بھی اہل سنت جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، تعویلوں کو ترک کرتے ہوئے جو اس کا معنی کتاب و سنت میں ہے، عربی زبان میں جو کتاب و سنت میں جو نصوص آئے ہیں اس کا جو معنی و مفہوم ہے اسی کی تفسیر لیتے ہیں. تعویلیں نہیں کرتے ہیں، معنی کو نہیں بدلتے ہیں. یہ کرنا ہے، ایسے کریں گے تو ایمان صحیح رہے گا، ورنہ ایمان ڈگمگا جائے گا، پھر آدمی بھٹکتا رہے گا، جو اس سے پہلے پوائنٹ میں بھی انہوں نے بتایا تھا. وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّعْ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبْ التَّنزِيهَ. زبردست پوائنٹ ہے 46. کیا کہتے ہیں آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ؟ وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّعْ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ، اور جو انسان نفی اور تشبیہ سے نہیں بچے گا. کس سے؟ نفی سے اور تشبیہ سے نہیں بچے گا. زلہ، وہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، اس کے قدم لڑکھڑائیں گے. ولم یصب التنزیہ، اور اللہ کی تنزیہ وہ نہیں کر پائے گا. تنزیہ کا مطلب، تنزیہ کا مطلب اللہ کے لیے جو صفات ثابت ہیں اس کو ثابت کرنا، اور جو
اللہ نے اپنی ذات سے ہٹایا ہے صفات کو، نقص والے عیب والے، اس کو ہٹانا، اس کو بولتے تنزیہ، اللہ کو پاک کرنا۔ تنزیہ کا معنی جو ثابت ہے ثابت کرنا، جس کی نفی ہے اس کی نفی کرنا، ثابت ہو تو ثابت کرنا، نفی ہو تو ہے نا، ثابت بھی ہے نفی بھی ہے نا۔ ثابت کیا ہے؟ اللہ کے تمام صفات کامل ہیں۔ تنزیہ کا معنی اللہ کی جتنی صفات اللہ نے اپنے لیے ثابت کی وہ کمال کی ہیں، اور نقص اور عیب اللہ کی ذات سے دور ہے، اللہ کی صفات سے۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ کامل درجے کی ہیں، ان میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں پایا جاتا، اس کو بولتے تنزیہ۔ کیا بولتے اس کو؟ تنزیہ۔ تنزیہ مطلب پاک کرنا۔ پاک کرنا کیا مطلب؟ نقص اور عیب سے اللہ کی صفات پاک ہے۔ اور میں نے بتایا تھا جب آپ پاک کرتے ہیں تو اس کا اپوزٹ ثابت کر دیں، سمجھ میں آ رہا نا؟ اس کا کمال ہے اپوزٹ، جو اپوزٹ ہے وہ کمال کا ہے، سمجھ؟ جیسے اللہ کو موت نہیں آتی ہے، جس کا مطلب اس کی زندگی کمال کی ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ اللہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے تو رزاق ہے، وہ کمال کا رزاق ہے۔ یہ مطلب تنزیہ کا ہوتا ہے کہ صفات کمال کی ہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کمال کی ہیں، کسی قسم کا عیب یا نقص اللہ کی صفت میں پایا نہیں جاتا ہے۔ تو عیب کو ہٹانا، نقص اور ہٹانا، اور کمال کو ثابت کرنا، دس از کالڈ تنزیہ۔ تو آدمی تنزیہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ نے تنزیہ کی ہے نا۔ تو تنزیہ، اب تنزیہ کو پانے کے لیے یہ دو کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ تنزیہ نہیں کرے گا اللہ کی، یعنی اللہ کی صفات کمال کو ثابت نہیں کر رہا ہے، نہ اللہ کی ذات سے نقص اور عیب کو ہٹا رہا ہے۔ کون؟ جو نفی اور تشبیہ سے نہ بچے۔ تو اس نقطے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ اس چیپٹر میں، صفات کے چیپٹر میں۔ عمران بھائی دروازہ بند کر دیں۔ وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّعْ نَفْيَ وَالتَّشْبِيهَ، دو خطرناک چیزیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے صفات کے باب میں۔ دو خطرناک چیزیں ہیں جن سے صفات کے باب میں بچنا ضروری ہے، بچیں گے تو نجات ہوگی۔ اور آپ نے اللہ کی ذات کو پاک کیا، تنزیہ کی اللہ کی۔ اگر نہیں بچیں گے، نہ تنزیہ ہو رہی ہے اور نہ آپ ہدایت پر رہیں گے، بلکہ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کیا ہے وہ دو خطرناک چیزیں؟ نفی اور، بولیے بھائی، نفی اور تشبیہ۔ کیا مطلب نفی؟ کیا مطلب تشبیہ؟ نفی یعنی انکار، تشبیہ یعنی مشابہت دینا۔ یہ دو خطرناک راستے ہیں۔ نفی یعنی انکار کرنا، اللہ کی کسی صفت کا، اللہ کے کسی نام کا انکار کرنا، جیسا کہ معطلہ نے کیا ہے۔ معطلہ ایک فرقہ ہے گمراہ، جنہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے صفات کا انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ ذاتی صفات، فعلی صفات انکار کیا۔ اللہ سنتا نہیں، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، انکار کیا۔ اللہ اترتا نہیں ہے، اللہ غصہ نہیں ہوتا ہے، تمام صفات کا انکار کیا۔ جو صفات کتاب و سنت سے ثابت ہے، نفی کی، ان کی کیا کی؟ نفی کی۔ نفی یعنی تعطیل، نفی کرنا مطلب انکار کرنا ہے۔ نفی کا مطلب نہیں ہے اللہ یہ بھی نہیں ہے، اللہ یہ بھی نہیں ہے، اللہ یہ بھی نہیں ہے، اللہ کی یہ بھی صفت نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، حالانکہ ہے قرآن حدیث میں۔ انہوں نے کہا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، انکار۔ نفی کا مطلب انکار۔ اور تشبیہ کا مطلب مثال دینا، مشابہت دینا۔ کس سے؟ مخلوق سے، مخلوق سے مشابہت۔ یہ دونوں خطرناک گمراہ راستے ہیں اس باب میں۔ کس باب میں؟ اسماء و صفات۔ اللہ کے ناموں کی نفی کرنا یا ناموں میں سے کسی نام کی نفی کرنا جو کتاب اور سنت سے ثابت ہیں۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، حسین نام ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے، آپ انکار کر رہے ہو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے، الرحمن الرحیم الغفور الغفار الستیر الجبار
الرزاق، کتنے نام ہیں اللہ کے؟ بہت سارے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو ناموں کو یاد کر لے اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف 99 ہیں، کیونکہ 99 سے بھی زیادہ ہیں، تو اللہ کے بہت سارے، ہم کو جو بتا دیے گئے وہ تقریباً 104 ہے، 103 ہے۔ اللہ کے نام بہت سارے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ نام ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جیسا کہ اس کی دعاؤں سے ثابت ہے کہ اللہ میں تیرے ان ناموں سے بھی تجھ کو مانگتا ہوں جو تو نے نہ سکھائے نہ اتارے بلکہ اپنے پاس غیب میں رکھ لیے ہیں۔ تو نام تو بہت ہے اللہ کے، تو ہم کسی نام کا انکار نہیں کریں گے۔ صفات بھی اللہ کی کتاب و سنت سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ کتنی صفات ہے؟ اللہ سننے والا، دیکھیں ہر نام میں صفت انکلوڈ ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے البصیر، اس میں صفت ہے دیکھنا۔ اللہ کا ایک نام ہے السمیع، اس میں ہے صفت ہے سننا۔ اللہ کا نام ہے غفور، اس میں صفت ہے مغفرت، بخشنا۔ ایسے کتنی، ہر نام میں صفت انکلوڈ ہے، ہر ایک نام میں صفت انکلوڈ ہے۔ تو اگر کوئی شخص نفی سے نہیں بچے گا، یعنی انکار سے نہیں بچے گا، انکار کرنا، کیا کرنا؟ انکار کرنا، اور تشبیہ، مخلوق سے تشبیہ دینا، یہ بھی تشبیہ دی لوگوں نے، مشبہہ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دی۔ کس سے دی؟ مخلوق سے تشبیہ دی۔ کیا اللہ مخلوق کے جیسے ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ کی ذات انسان کے جیسی ہے، ذات سیم نہیں ہے نا، تو صفات میں تشبیہ کہاں سے آ گئی؟ تشبیہ دیے تو تمثیل ہوئی، مثال دے دیے، مثال لازمی ہوئی نا، یعنی اللہ کو مخلوق سے مثال دے دی، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، قرآن میں اللہ منع کرتا ہے تشبیہ سے، فلا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کے لیے مثالیں مت دو، لیس کمثلہ شیء، میں نے کہا تھا اس چیپٹر میں سب سے بڑی آیت وہی ہے، اللہ کے جیسی کوئی ذات ہے نہیں ہے، تو اللہ نے نفی کی ہے نا۔ دیکھیے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر میں یہ ان دونوں فرقوں پر رد ہے۔ ایک فرقہ جنہوں نے نفی کی، نفات، انکار کیا اللہ کے صفات کا، اور دوسرا فرقہ جس نے اللہ کی صفات کی تشبیہ دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو گمراہ فرقے ہیں، ایک جنہوں نے انکار کیا، دوسرے جنہوں نے تشبیہ دی کہ اللہ انسان کے جیسے سنتا، اللہ انسان کے جیسے، اس کا سننا میرے سننے کے جیسا ہے، اس کا دیکھنا انسان کے سننے کے جیسا دیکھنا، اس کا بات کرنا انسان کی بات کرنے کے جیسا ہے۔ سمجھ رہے مثال؟ تو جن لوگوں نے انکار سے کام لیا، جن لوگوں نے تشبیہ دی، ان دونوں پر رد ہے اس آیت میں۔ کون سی آیت میں؟ لیس کمثلہ، یاد کر لینا آیت، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ کیسے ہے ان دونوں پر رد؟ ذرا دیکھتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر ایک مرتبہ، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تیسری مرتبہ، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا۔ یہاں کیسے رد ہے کوئی بتائیے؟ کہاں؟ آیت میں دو ٹکڑا ہے، پہلے ٹکڑے میں کس پر رد ہے، دوسرے ٹکڑے میں کس پر؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے۔ اس میں کس کا رد ہے؟ تشبیہ دینے والوں کا، جنہوں نے تشبیہ دی اللہ کو۔ بھئی یہ تشبیہ کیسے دے رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ آپ کیسے بول رہے کہ مخلوق سے مثال دے رہے، تشبیہ دے رہے مخلوق سے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس پر رد کس پر ہے؟ نفی کرنے والوں پر ہے، کیونکہ نفی کرنے کا مطلب انکار کیا، تو اس پر رد کیسا ہے؟ اس میں رد کیسا ہے؟ یہاں اللہ اس بات کا، اس ٹکڑے میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ میں اس بات ہے کہ اللہ کیا ہے؟ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ سمیع یعنی سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا۔ اللہ دیکھنے والا، سننے والا ہے، یعنی سننا دیکھنا صفت ہے، اللہ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہے اور آپ نفی کرتے ہو۔ اسی لیے کہا نا، نفی اگر کرتے ہیں نا، جو معطلہ ہیں جنہوں نے نفی سے کام لیا، نہیں اللہ یہ نہیں، وہ لوگ کسی کی عبادت نہیں کرتے، معدوم کی عبادت کرتے ہیں، وہ موجود نہیں، معدوم، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، جانتا نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں۔ بھائی نفی 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 کی ہے تو پھر ہے کیا؟ پھر تم جس کی عبادت کرتے ہو نا وہ کون ہے؟ پھر معطلہ، یہ جو گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا ہے نا، تو بھائی جب اللہ کی ذات سے صفات کا انکار کر رہے ہو
تو عبادت کس چیز کی کر رہے ہو؟ ایک ایسی ذات کی کر رہے ہو جو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں. سمجھ رہے؟ تمہاری عبادتیں آخر کس ذات کے لیے ہیں؟ ایک ایسی ذات جو سنتی نہیں ہے، دیکھتی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، اترتی نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، بخشنے والی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہے کیا پھر؟ ذات بغیر صفات کے تصور نہیں ہو سکتا. تو تم معدوم، نتھنگ کی عبادت کر رہے ہو. ایک چیز جو ہے ہی نہیں کچھ بھی، اس کی تم عبادت کر رہے ہو. ہم اہل سنت والجماعت اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کی صفات ثابت ہیں، جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، جانتا بھی ہے، بخشتا بھی ہے، اترتا بھی ہے، چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، انگلیاں بھی ہے، پیر بھی ہیں، آنکھیں بھی. ذاتی صفات بھی ہیں، متصف ہے اس کی ذات بہت ساری صفات سے جو اس سے ہٹتی نہیں ہے ذاتی، اور فعلی صفات ہے جب چاہے وہ کرنے والا، بات کرنے والا. جیسے مثال سمجھ میں آ رہا؟ تو تعطیل کا مطلب نہ دو، ختم کر دیا آپ نے، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. پھر کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ اس کی صفات ہو نا بھائی. ذات کمال کی وہ ہوتی ہے جس کی ان گنت صفات ہوں، بے شمار اس کی صفات ہوں، اور وہ ذات میں بھی بے مثال اور اپنی صفات میں بھی بے مثال. ذات کے جیسی بھی کسی کی ذات نہیں، صفات کے جیسی بھی کسی کی صفات ہے. یہ ہے کمال، یہ ہے شان کس کی؟ اللہ کی. یہ ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. تو ان دو چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. گویا کہ اس عبارت میں مصنف رحمت اللہ علیہ کا اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں یا ناموں کے بارے میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں. کتنی؟ تین قسمیں. نمبر ایک، انکار کرنے والے، اہل النفات. نمبر دو، تشبیہ دینے والے، مثالیں دینے والے. نمبر تین، اہل سنت والجماعت، اہل حق، جو ثابت کرتے ہیں بغیر مثال کے، تنزیہ کرتے ہیں بغیر انکار کے. ثابت کرتے ہیں بغیر مثالوں کے، بغیر تشبیہ کے ثابت کرتے ہیں. بغیر کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اللہ انسان کے جیسے سنتا ہے، جیسے اس کی ذات کو سننا ہے ویسے سنتا ہے. ثابت کر رہے ہیں مثال کے بغیر، تشبیہ کے بغیر. اور تنزیہ کر رہے ہیں انکار کے بغیر. تنزیہ میں اللہ کی ذات کو پاک کر رہے ہیں نقص اور عیب سے، انکار نہیں کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اہل حق، اہل سنت والجماعت، جو وسط ہے، نہ نفی ہے ان کے اندر اور نہ تشبیہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ اثبات ہے اور تنزیہ ہے. دیکھیے، نفی نہیں ہے، تنزیہ ہے. تشبیہ نہیں ہے، اثبات. سمجھ رہے ہیں نہیں الفاظ؟ یہ نفی نہیں ہے، انکار نہیں کر رہے ہیں، تنزیہ کر رہے ہیں. جو اللہ نے جو اللہ کی صفات جو ہے عیوب اور نقائص سے پاک، تنزیہ ہے. ٹھیک ہے، انکار نہیں. اور ثابت کر رہے ہیں وداؤٹ ایگزامپلس کے، مثالوں کی تشبیہ نہیں، ایسے انسان جیسے سنتا ہے ویسے نہیں، وداؤٹ مثال، بغیر کیفیت کے، بغیر مثال کے، بغیر تشبیہ کے اللہ کی تمام صفات کو ثابت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کمال کی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے. اچھا، ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے اس میں، ان لوگوں نے جو ان خطرناک دو ہلاکتوں سے یا خطرناک راستوں سے، نفی اور تشبیہ سے نہیں بچے، بلکہ نفی میں بھی پڑ گئے اور تشبیہ میں بھی پڑ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نفی کیوں کی ان لوگوں نے؟ اللہ کی صفات کا انکار کیوں کیا؟ یا دوسری قسم تشبیہ دینے والوں کی، ان لوگوں نے اللہ کی ذات کو تشبیہ کیوں دی؟ تو کہتے ہیں سبب کہ ان دونوں کا ریزن ہے مبالغہ، اوور، حد سے آگے. مبالغہ آ رہا ہے، سمجھتے نا؟ مبالغہ، غلو. مبالغہ نا غلو ریزن ہے. سر کیا ہے؟ نفی اور تشبیہ کا ریزن ہے غلو. انہوں نے کتاب و سنت سے ہٹ کر، قرآن اور حدیث کے راستے سے ہٹ کر کیا کیا؟ یہ سمجھا، غلو کیا. نفی کرنے کی کیوں غلو کیا؟ کیونکہ اگر ہم ثابت کریں گے تو یہ ثابت کیسے ہوگا؟ یہ تو غلط ہو جائے گا. ہم نے انسان بنا دیا اللہ کو. پھر اللہ سنتا بھی ہے بولیں گے، غلو کر دیا انہوں نے، مبالغہ سے کام لیا. بولیں گے اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے، اللہ اترتا بھی ہے، اللہ کا چہرہ ہے. نہیں 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 نہیں، یہ سب بولیں گے تو انسان کے انسان تو غلو میں آ گئے. غلو میں پڑھ کر کیا کیے؟
انکار کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوسرے لوگ تشبیہ کیے وہ بھی غلو کی وجہ سے, وہ بھی کیا ہے مبالغہ کی وجہ سے, کتاب و سنت سے ہٹ کر. بھائی اگر ہم بولیں گے اللہ سنتا ہے جیسے اس کو سنتا ہے, ایسے کیسے بولیں؟ اللہ انسان کے جیسے سنتا ہے, اللہ مخلوق کے جیسے اس کی صفات. انہوں نے بھی غلو کر دی, مبالغہ کر دیا. غلو نہیں مبالغہ بولیے. تو مبالغہ یہ سبب ہے ان کے نفی اور تشبیہ کا. یہ لوگ سوچے کہ نفی کرنے سے تنزیہ ہوگی, اور یہ لوگ سوچے کہ تشبیہ دیں گے تو تنزیہ ہوگی. غلط. تنزیہ کے لیے ضروری ہے, تنزیہ اللہ کی ذات کو پاک کرنے کے لیے, کہ جو صفات ہیں ثابت کریں جو اللہ نے ثابت کیا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے, اس کو آپ ثابت کیجیے. اور جس کی نفی کی گئی ہے ان کی نفی کیجیے. اثبات کیجیے بغیر تشبیہ کے, بغیر مثال کے, بغیر کیفیت کے ثابت کیجیے. اور جس کی نفی ہے نفی کیجیے. اور ثابت بھی کریں گے تو یہ سمجھنا کہ صفات کمال کی ہیں اس کی, ان میں نقص اور عیب, کمی یا نقص یا عیب ایک ہی مطلب ہے, یہ اللہ کی کسی صفت میں نہیں پایا جاتا. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, وَمَن لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ, جو نفی اور تشبیہ سے نہیں بچا, انکار سے نہیں بچا, ثابت کرنا تھا انکار کر دیا. انکار سے بچو, مت کرو انکار, اور تشبیہ مت کرو, بلکہ تسلیم کرو, جیسے اللہ کی ذات کو جیسے ویسے سنتا ہے. مخلوق سے مشابہت مت دو. تو جو ان دو باتوں سے نہ بچے, نفی سے نہ بچے, تشبیہ سے نہ بچے, ضل, برباد ہو گیا, گمراہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا. کیونکہ نفی کی اس نے اللہ کی ذات سے, اللہ ثابت کر رہا ہے, آپ نفی کر رہے ہو. اچھا اللہ کہہ رہا ہے لیس کمثلہ, تشبیہ مت دو, مثالیں مت دو, فلا تضربوا للہ الامثال, آپ مثالیں دے رہے ہو, آپ تشبیہ دے رہے ہو مخلوق سے اللہ کی صفات کی تشبیہ دے رہا ہو. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ذلہ, بھٹک جائے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا. ولم یصب التنزیہ, اور تنزیہ نہیں ہوگی اس میں. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی ذات کو جو ہے ثابت کر رہا ہوں, تنزیہ کر رہا ہوں اللہ کی ذات سے, تنزیہ نہیں کر رہا ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے نفی کا راستہ اپنایا یا تشبیہ کا راستہ, اور نفی سے تنزیہ نہیں ہوتی ہے, تشبیہ سے تنزیہ نہیں ہوتی ہے. پھر تنزیہ کے لیے کیا ہوگا؟ تنزیہ کا مطلب یہ ہوگا جو اللہ نے ثابت کیا ہے اپنے لیے آپ ثابت کریں, اور اس عقیدے کے ساتھ ثابت کریں کہ کمال کی ہیں وہ, اور جس کی نفی ہے وہاں نفی کریں, اور یہ سمجھے کہ اللہ کی تمام صفات ہر قسم کے نقص اور عیب اور کمی سے پاک ہے. تب جا کر آپ کی تنزیہ ہوگی, اللہ کی ذات کو آپ نے منزہ کر دیا. سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے ایک بات اور بھی شرح میں آئے, جو اس نفی اور تشبیہ کرنے والے, اگر یہ جیسے یہ گمراہ فرقے یہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں یا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, تو یہ تسبیح ان کی صحیح نہیں ہوگی. کہ وہ جو پڑھ رہا ہے سبحان اللہ, تو اس کی وہ تنزیہ نہیں کر رہا ہے. سبحان اللہ میں تنزیہ ہے کہ میں اللہ کی ذات کو ہر عیب سے پاک کر رہا ہوں, وہ تشبیہ کے ساتھ کر رہا ہے, یا تعطیل انکار کے ساتھ کر رہا ہے. انکار ہے اس کے عقیدے میں, نفی ہے اس کے عقیدے میں, یا تشبیہ ہے اس کے عقیدے میں, تو اس کا سبحان اللہ پڑھنا بیکار. لیکن اہل سنت الجماعت جب سبحان اللہ پڑھتا ہے, یا اہل سنت الجماعت والا صحیح عقیدے والا جب وہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو نفی کے ساتھ نہیں, اثبات کرتا اللہ کی ذات. اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, اور اس کی صفات کمال کی ہیں, وہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, اس کو معلوم ہے سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے, یعنی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اس کا مطلب جو ثابت ہے وہ کمال کے ہیں. جب ہر عیب سے پاک ہے تو جو ثابت ہے کمال ہے. وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نفی مجمل, میں نے بتایا اثبات مفصل, نفی مجمل, ثابت تفصیل ہے, اور انکار جو ہے نفی جو ہے وہ مجمل ہے, مختصر ہے, جو کہ قرآن و حدیث کا طریقہ ہے. اس کا سبحان اللہ فائدہ مند ہوگا. اس کا پڑھ رہا وہ بھی ہے سبحان اللہ, پڑھ رہا یہ بھی سبحان اللہ ہے, لیکن اس کے سبحان اللہ میں, اس کے سبحان اللہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, کیونکہ اس کا عقیدہ کچھ اور ہے, اس کا عقیدہ کچھ اور ہے. سمجھ میں یہ بات؟ جی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بتائی گئی یہاں پر, کہ بلکہ وہ اگلا پوائنٹ پڑھ لیں, اس کے بعد میں بتاتا ہوں اس کو. فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ, اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا رب وحدانیہ یعنی اکیلے,
صفات الوحدانیہ سے متصف ہے، یعنی وہ اپنی تمام صفات میں تنہا ہے، وحدانیت ہے اس کی صفات میں. منعوت بنعوت فردانیہ، وہی مطلب اس کا. منعوت یعنی اس کی وہ موصوف ہے انفرادی صفات سے. انفراد یعنی منفرد ہے اللہ کی ذات، اکیلا ہے اللہ اپنی تمام صفات میں، اپنی تمام صفات میں. لیس فی معناہ احد من البریہ، بریہ یعنی مخلوق، مخلوق میں سے کوئی بھی اس معنی میں نہیں ہے، مطلب اس کی صفت کے جیسی مخلوق میں سے کسی کی صفت نہیں ہے. تو ہمارا رب اپنی تمام تر صفات میں اکیلا اور واحد اور تنہا ہے. کوئی ذات جو ہے مخلوق میں سے شریک نہیں ہے اس کی صفت میں، جیسے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، جیسے احد ہے وہ ذات میں، صفات میں بھی احد ہے، اس کی جیسی کسی کی صفت نہیں. تو تمام چیزوں کا انکار. یہاں ایک واقعہ بتانا تھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ، اچھا اس سے واقعہ بتا کے پھر اور ایک چیز بتانی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک مجلس میں، جس مجلس میں درس ہو رہا تھا صفات پر، تو ایک انسان ان میں ایسا تھا جو اللہ کی صفت کا انکار کرتا تھا. اس صفت کس کی؟ کہ اللہ کا دیدار ہوگا، دیدار الہی جو صفت ہے نا، اس صفت کا وہ انکار کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ منکر تھا وہ. تو بات اسی صفت پر ہو رہی تھی درس میں. کسی درس میں اسی صفت پر ایک استاد جو ہے اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو کیسے کتاب و سنت سے ثابت ہے اللہ کا دیدار، اہل جنت کریں گے، وہ نصوص وغیرہ ذکر کر رہے تھے، ایمان ہونا چاہیے وغیرہ. وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں آپ لوگ مانتے ہو کہ اللہ کا دیدار ہوگا؟ نہیں. وہ بحث کرنے لگا، اس نے تعویل کی، کہا کہ نہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اچھا ٹھیک ہے تم منکر ہو، یعنی تم نہیں مانتے ہو کہ اللہ کا دیدار ہوگا. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا اللہ کا دیدار ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تھوڑا سا دعا کے لیے. اس نے ہاتھ اٹھایا. کہا تو اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں دعا کروں گا، اور یہ ہمارے تمام جو حاضر ہیں ہم سب مانتے ہیں نا اللہ کا دیدار ہوگا، تو میں ایک دعا کروں گا اور یہ سب آمین کہیں گے. تو اس نے کہا کہ آپ کیا دعا کریں گے پہلے وہ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں دعا یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دیدار سے محروم کر دے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں، کیونکہ تم منکر ہو نا، انکار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دیدار سے محروم کر دے، اور سب کو بولوں گا آمین بولنا، اور سب آمین بولیں گے. تو اس نے کہا نہیں یہ دعا مت کرو. کہا یہ نہیں دعا. کہا کہ کیوں؟ تم تو نہیں مانتے ہو نا، تم مانتے ہو کہ دیدار ہوگا؟ اس نے کہا نہیں. تو جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ دیدار نہیں ہوگا تو پھر ہم دعا کریں گے جو تمہارا عقیدہ ہے وہ ملے تمہیں قیامت کے دن، اور سب آمین بولیں گے. بولے نہیں کبھی مت کرنا دعا، روک دیا اس نے دعا کرنے سے. کیا معلوم ہوا؟ ان کا انکار تعویلیں ہیں. کیسے جو ہے کیا بولتے ہیں، خلط ملط ہے ان کی زندگی، تذبذب کا شکار ہے، متردد ہے. مانتے ہیں دعا کروانا. یہ واقعہ سچا واقعہ جو ہو چکا ہے، یہ واقعہ ایسے نہیں ہے، سچا واقعہ ہے، ایک جگہ ہو چکا ہے یہ واقعہ. ہمارے استاد نے بتایا تھا یہ واقعہ. سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمارا ایمان ہے اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا دیدار ہوگا. اور ایک پوائنٹ کی بات میں بتاؤں، علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا، یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے. اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو عزت دے گا جنت میں، اور ان کو اپنا دیدار کروائے گا. یہ عزت کیوں؟ اس کا ایک وجہ ہے، یہ لوگ بن دیکھے دنیا میں اپنے رب پر ایمان لائے. یہ لوگ بن دیکھے اپنے رب پر ایمان لائے اور اس کو پکارتے رہے اور اس کی عبادت کرتے رہے ساری زندگی. تو ان کے لیے یہ انعام ہے کہ دیکھو اس رب کو جس پر تمہارا ایمان تھا، جس کو تم پکارتے تھے اور جس کی تم بندگی اور عبادت کرتے تھے. بغیر دیکھے ایمان لائے اور عمل کیے اس کے احکام پر، تو یہ بدلہ تمہیں جنت میں ملے گا کہ اس کو دیکھ لو تم. اور جو ایمان نہیں لائیں گے کافر، ظاہر بات ہے وہ محروم رہیں گے اللہ کے دیدار سے. یہ اکرام ہے، یہ اہل جنت کے لیے تکریم ہے اللہ عز و جل کی جانب سے، جو اللہ اپنی مرضی سے کرے گا اور اپنے آپ کو دکھائے گا، اور اہل جنت دیکھیں گے. اور بتایا گیا اس سے پہلے حدیثوں میں کہ ان کے نزدیک اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی
کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے اپنے اس رب کو دیکھا جس رب پر ان کا ایمان دنیا میں تھا یا جس رب کی بندگی میں ان کی زندگیاں گزر گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں جو ہے حدیث میں دعا ثابت ہے, اس سے پہلے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ سے. سلام پھیرنے سے پہلے کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی. کون سی دعا؟ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. یہ پوری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت مانگتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھنے کی جو لذت ہوگی جنت والوں, وہ لذت میں تجھ سے مانگتا ہوں, اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں, اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں, بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی فتنے کی, بغیر کسی آزمائش کے, بغیر کسی تکلیف, آسانی سے مجھے دیدار اور تجھ سے ملاقات نصیب ہو جائے. آگے, اور اللہم زینا بزینت الایمان, اے اللہ ایمان کی زینت سے ہمیں مالا مال کر. ہماری زندگیوں میں ایمان کی زینت, ایمان سے ہماری زندگیوں کو مزین کر دے. وجعلنا ہداۃ مہتدین, اور اللہ ہم کو ہدایت پر رکھ اور ہدایت کی طرف بلانے والا بنا دے. ہدایت پر ہم کو رکھ دے اور ہدایت پر بلانے والا ہم کو بنا. یہ اللہ کے رسول کی دعا ہوتی تھی. اس سے بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے دیدار اللہ کا, تو اللہ کا دیدار ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آخری بات جو ہے بتا دوں, وہ یہ کہ دیدار الہی اور صلاح دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے, جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. کتاب و سنت سے ثابت ہے اللہ کا دیدار اور صلاح. صلاح سمجھتے ہیں؟ نماز رہی. نمازوں کا اللہ کے دیدار سے بڑا گہرا تعلق ہے, جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. کیسے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, وہی آیت جو مصنف نے بطور دلیل کوٹ کی ہے, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, حشاش و بشاش ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. اس آیت کے بعد کی جو آیتیں ہیں ذرا میں پڑھتا ہوں, آپ سنیے کیسے جو ہے نماز سے دیدار کو جوڑ دیا گیا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, یہ تو کچھ چہرے ہوں گے جو اہل ایمان کے چہرے ہوں گے, خوشنما, تر و تازہ. کیوں بھائی؟ اپنے رب کو دیکھیں گے, اپنے رب کو دیکھیں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو باسرہ, کیا بولیں گے, بسڑے ہوئے, یعنی تر و تازہ کی اپوزٹ, مرجھے, ہاں کیا بولیں گے اردو, مرجھے ہوئے چہرے, پریشان, مرجھائے ہوئے چہرے, مرجھے چہرے, پریشان چہرے ہوں گے. وہ سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے ابھی عذاب کا معاملہ ہوگا, یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا. کلا اذا بلغت التراقی, آیتیں ہیں, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. جب روح جو ہے یہاں تک پہنچ جائے گی, حلق تک, اور کہنے والے کہیں گے کون ہے پڑھ کر نکالنے والا, کون ہے رقیہ کرنے والا. وظن انہ الفراق, اور یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب فراق کا, اب جدائی کا وقت آ چکا ہے, یہ روح اب جسم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی. والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی سے پنڈلی ملا دی جائے گی. یہ موت کے وقت کا ہے, مرنے کے بعد جو ہوگا, ٹھیک ہے. پنڈلی سے پنڈلی ملائی جائے گی. الی ربک یومئذ المساق, اور ان لوگوں کو ان کے رب کی طرف لے جایا جائے گا. فلا صدق ولا صلی, یہ ہے ولا فلا صدق ولا صلی, اس نے نہ صدقہ دیا اور نہ نماز پڑھی. یہ جو چہرے جو ہے ہوں گے نا, جن کو جو ہے جن کی پنڈلیوں سے پنڈلیاں ملائی جائیں گی, اور جو ہے حلق تک ان کو بڑی تکلیف سے ان کی روح نکالی جائے گی وغیرہ, یہ جو عذاب ہوگا نا ان کے لیے, یہ وہ چہرے والے ہوں گے فلا صدق ولا صلی, جنہوں نے نہ صدقہ دیا اور نہ نماز پڑھی. تو نماز سے دیدار کا تعلق ہوگا نا بھائی. جو صدقہ دیے, جو ایمان لائے, جو صلاح پڑھے, وہ دیدار الہی کے مستحق ہوں گے. ٹھیک ہے. آیت سے بھی حدیث بخاری کی سن لیجیے آپ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث پوری نہیں پڑھے تھے, اس سے پہلے آدھی ٹو دا پوائنٹ پڑھے تھے. اب صلاح کا تعلق کیسے دیدار سے ہے سن لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, تم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم بدر 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. تم قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو, جس میں کوئی جنبش نہیں ہوتی ہے. لہذا اگر تم حفاظت کر سکتے ہو
اس نماز کی جو طلوع الشمس سے پہلے ہے اور وہ نماز جو غروب الشمس سے پہلے ہے تو تم کرو. پوری حدیث ہے. طلوع الشمس یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز کون سی ہے؟ فجر. سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز کون سی ہے؟ عصر. فجر اور عصر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے پوری حدیث کیا ہے بخاری کی، قیامت کے دن جنت میں دیدار ہوگا جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو آسانی سے، ویسے ہی آسانی سے اللہ کا بھی دیدار ہوگا. لہذا اگر تم، اس کے بعد فرمایا یہ حدیث پوری ہے، اگر تم فجر اور عصر کی حفاظت کر سکتے تو کرو. مطلب فجر اور عصر کی حفاظت کرنا مطلب پابندی سے پڑھنا اس کو. اس کا تعلق دیدار الہی سے کیسے ہے بھائی؟ یعنی نماز پڑھنے والوں کو دیدار نصیب ہوگا. یہاں اس حدیث میں 2 ہے لیکن فرض تو 5 ہیں تو معلوم ہے. تو اس طریقے سے صلاح کا اور رؤیا کا، نماز کا اور دیدار کا بڑا گہرا تعلق ہے. سلسلہ جاری ہے. اگلا پوائنٹ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے اور وہ 48 پوائنٹ ہے، وہ لاسٹ پوائنٹ ہے اس ٹاپک کا، جس میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ اللہ کی ذات حدود سے پاک ہے اور انتہا سے پاک ہے. تعالی یعنی بلند ہے. اللہ کی ذات حد سے، حد بندی سے بلند ہے، انتہا سے اور حصوں سے، اعضاء سے، ادوات سے بلند ہے، اور 6 جہات یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے جیسے مخلوق کا احاطہ کرتی ہیں یہ چیزیں. یہ 6 کیا بولیں گے اس کو، 6 ڈائریکشنز، 6 ڈائریکشن جیسے مخلوق کا احاطہ کرتی ہے، اللہ کی ذات کا احاطہ یہ چیزیں نہیں کرتی ہیں. ترجمہ ہے، تفسیر اس کی آگے آئے گی. اور اس کے فوری بعد 49 میں ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے معراج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، اسراء ہوئی یا نہیں ہوئی وغیرہ بہت اہم باتیں بہرحال آئیں گے. سلسلہ جاری. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو تجھ پر جو ایمان ہے ہمارا اس ایمان کو قوی کرے، اور ہم سب کا جو ایمان ہے دیدار پر، تیرے چہرے کو جنتیوں کے دیکھنے پر، اللہ تعالیٰ اس ایمان کو قوی کرے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن جنت میں ہم تیرے چہرے کو دیکھیں. اللہ اس عظیم ترین نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.